بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے آگے سے بھی ہیں اور پیچھے سے بھی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 4 فرشتے دن کو اور 4 فرشتے رات کو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 دائیں 2 بائیں انسان کے ہوتے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت زہریلے کیڑوں اور درندوں وغیرہ سے کرتے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے، ایک شخص نے عرض کی امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ آپ کو شہید نہ کر دیا جائے۔ فرمایا کہ 2 آدمی کے 2 فرشتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا غالب آنا ہو تو وہ فرشتے حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے تو جنات تمہیں اچک لیتے، تمہیں جھپٹ لیتے اور تمہیں تباہ و برباد کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 20 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے جو انسان کے منہ کی خاص حفاظت کرتا ہے، جو سانپ کو منہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے، یعنی کہ موذی اشیاء کو، موذی درندوں کو اور کیڑوں کو جب انسان سو جاتا ہے تو حفاظت کرنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو انسان کے منہ پر مسلط ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 360 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، 360۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء بھی جوڑ جو ہیں وہ 360 ہیں۔ اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ 360 فرشتے ہر جوڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر قرطبی میں گزرا، اگر فرشتے نہ ہوں تو جوڑ الگ الگ ہو جائیں، ہوائیں اور شدید قسم کی بلائیں انسان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو چند ان فرشتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ احادیث پاک میں جن کے بارے میں خاص آیا ہے کہ وہ فرشتے انسان کی مخصوص حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، یعنی کہ میں وہ عرض کروں گا کہ جو انسان کام کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کبھی دعائیں کرتے ہیں، کبھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی اس کے پاس صحبت کے لیے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تقریباً 8 صورتیں ہیں کہ جب فرشتے انسان کے پاس، مومن کامل کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب بندہ پہلی صف میں ہوتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ کے مسجد کے اندر فرض ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ مومن کسی مومن کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے تقریباً اس کے آگے آگے چلتے ہیں، یعنی کہ مومن کی عیادت کرنا اتنا بہترین کام ہے۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تب بھی فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ جب بندہ مومن پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر آمین کہتا ہے۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ جب بندہ مسلمانوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو زمین میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں، حتیٰ کہ اپنی بلوں میں چونٹیاں، یہ بھی خیر سکھانے والے کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ جب بندہ با وضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب العالمین اس کی بخشش فرما دے۔ اور 8ویں صورت یہ ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے، روزے کے اندر، رمضان کے اندر سحری کرتا ہے تو فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک
حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فرشتہ ایک مقرر ہوتا ہے جو اس کے گھر کی، مال کی، جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ نے فرشتوں سے اپنی حفاظت کروانی ہے، اولاً جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے وہ تو حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت سے بڑھ کر حفاظت، تہ در تہ حفاظت اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ مذکورہ کام کیجئے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیے، باوضو رہیے۔ روایت میں آتا ہے جو بندہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس لیے بندے کو وضو کی حالت میں اطمینان، سکون اور تسلی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ کیجئے تو انشاءاللہ فرشتے آپ کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں بھی جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بھی نزول رحمت ہوتا ہے، تو رحمت کو لے کے آنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کرتے وقت بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو رحمت کے جہاں پر بھی نزول کا ذکر ہوتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ رحمت اکیلی تو نہیں آتی ہے، مراد ہے فرشتے آتے ہیں رحمت کے، تو سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب، یہ اعمال بھی ایسے ہیں جو آپ کی صحبت میں فرشتے لا کھڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہر وقت فرشتوں کے جھرمٹ میں رہیں، وہ فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں وہ تو ہر انسان کی کرتے ہیں، مومن ہو یا کافر ہو، لیکن خاص فرشتے جو مسلمانوں کی، مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ان اعمال سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاص فرشتے آپ کی خاص حفاظت کریں تو یہ خاص اعمال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو دل کو تسلی ہوگی، دماغ کو چین ہوگا اور روح کو قرار ملے گا۔ یہ جو بے چینی، ڈپریشن اور دنیا داری اور مادیت پرستی کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی کا معاملے ہوئے ہیں، تو یہ جو معاملات ہیں ختم ہو سکتے ہیں ان مذکورہ نسخوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے جسم کی، مال کی، جان کی، اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔